لکھا گیا وہ. نبی نے کہا تھا تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہو. جن کے لیے لکھنا تھا کہ ان سے بچنا. یہ بالکل اجاز بھائی ایسا ہی تھا جیسے اللہ نے کہا تھا سجدہ کرو اور ایک نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے کہا بس تجھے ہی اٹھانا تھا. میں فرشتوں سے سجدے نہیں کروانا چاہ رہا تھا آدم کو، تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا. اب رسالت مآب نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا اور رسول ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد کیونکہ ہمارا موضوع ہے مذہب اسلام میں روایات اور احادیث کی تحریف، چشم کشا انکشافات، آنکھیں کھول دینے والے، دماغ کو بند کر دینے والے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں جتنے الفاظ اس تیسری مجلس میں اور آنے والی بشرط زندگی 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان میں سے ایک ایک حرف اہل سنت کی کتابوں سے دکھانے کا میں پابند ہوں. آپ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف شیعہ لٹریچر پڑھا جا رہا ہے، یہ شیعہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے تو لکھنا نہ. ایک ایک لفظ اہل. اب میں ریفرنس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے. اگر میں حوالے دینے لگ جاؤں گا تو پھر واقعات آپ تک نہیں پہنچیں گے. رسالت مآب جب دنیا سے گئے تو اب چشم کشا انکشاف یہ ہے کہ جب سقیفہ میں مسلمانوں نے اپنا پہلا خلیفہ چنا تو اب اسلام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ رسول کے جانے کے فوراً بعد حدیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ قرآن اور نبی یہ ہم تک پہنچنے کے لیے 2 سورسز ہیں، ایک تفسیر اور ایک حدیث. قرآن ہمیں بغیر تفسیر کے سمجھ میں نہیں آتا اور دین ہمیں بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا. اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی احادیث سے، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ چلنا تھا احادیث سے. نبی کے فوراً بعد پہلے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ پابندی لگ گئی کہ کوئی بھی نبی کی حدیث بیان نہیں کرے گا. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا، آپ اس لفظ کو صرف اتنا لکھ دیے گا ان الصدیق جمع، آپ کی پوری متن آگے کھل کے سامنے آ جائے گا کہ پہلے خلیفہ نے نبی کے جانے کے بعد اعلان کیا کہ جس کے پاس جو جو حدیثیں لکھی ہیں وہ لے کے آئے. یہ اقرار آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں بینہ طور پر ملے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ تو جس صحابی کے پاس 1 حدیث تھی وہ 1 لے آیا، جس کے پاس 2 تھی وہ 2 لے آیا، جس کے پاس 10 تھی وہ 10 لے آیا، جس کے پاس 70 تھی 70، 100 تھی 100 لے آیا. اس دور میں چمڑے پر، درخت کی چھال پر، کپڑے پر لکھی ہوئی حدیث ہوتی تھی. جب یہ حدیث آ گئی تو اب یہ اقرار اہل سنت کتابوں میں ہے کہ وہ جو حدیث اکٹھی ہوئی پہلے ہی دن وہ 500 تھی. انہوں نے 500 کی 500 احادیث اپنے سامنے آگ لگا کے جلوا دی. اور اس کے لیے بہانہ کیا دیا گیا؟ بہانہ یہ دیا گیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر یہ حدیثیں دنیا پر موجود رہیں تو لوگوں کو قرآن سمجھنے میں دشواری ہوگی، لوگ قرآن سمجھ نہیں سکیں گے. مجھے جناب سیدہ کی تحریک پڑھنے سے پہلے اس ماحول کو پڑھنا ہے کہ جس ماحول میں سیدہ دربار میں جا کے آیتیں پڑھ رہی تھی وہ ماحول کیا تھا. میں پہلے ہی دن خطبہ فتح شروع کر دیتا تو آپ کو ماحول کا اندازہ نہ ہوتا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ ماحول کتنا نجس ہو چکا تھا کہ اللہ کو سب سے بڑی طاہرہ کو بھیجنا پڑا. یہ میدان جنگ کا قوانین میں سے قانون ہوتا ہے کہ ہمیشہ سامنے والا کو دیکھ کے پھر مد مقابل بھیجا جاتا ہے. اگر ملکہ تطہیر جا رہی ہے تو بھی سمجھ لینا کہ سامنے بیٹھنے والا کون ہے. ہمیشہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جائیں. آپ پہچانیں کہ اگر زہرا کو جانا پڑا ہے تو پھر آگے کون ہوگا. میں ماحول پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی لمحے میں 500 حدیث حضور جلوا دی گئی. حدیث بیان کرنے پر ایسے پابندی لگ گئی کہ سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوا وہ یہ تھا کہ جن اصحاب کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو درداء انصاری اور حضرت ابو ذر غفاری، ان کے مدینہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دے گی. یہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے
اور اگر یہ مدینہ کے اندر رہیں گے تو یہ کسی کو حدیث نہیں سنائیں گے، یہ بالکل نہیں بتائیں گے کہ ہم نے نبی کو کیا کہتے ہوئے سنا ہے۔ پہلا 2.5 سال کا دور اسی طرح گزرا کہ حدیث نہ بیان ہو رہی تھی، نہ حدیث کو آگے بیان کیا جا رہا تھا، اور جن کے پاس احادیث تھی انہیں زندانوں میں اور گھروں میں محصور کر دیا گیا تھا۔ ان 3 ہستیوں کی میں محنت بتانے لگا ہوں، انہوں نے پہلے 2.5 سال پہلے خلیفہ کا دور نہیں، دوسرے خلیفہ کے 10 سال کے دور بھی گھروں میں اندر گزارے۔ 12 سال یہ 3 صحابی، ان کے مدینے میں نکلنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی شخص ان کے پاس کھڑا ہوتا، دربار میں اطلاع مل جاتی، اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا کہ تو ان کے پاس کیوں کھڑا تھا۔ اب یہ دور، پہلا دور گزر گیا اور حدیثیں نشر ہی نہیں ہو رہی، دین پتہ ہی نہیں چل رہا، نبی کیا کہہ کے گئے تھے، وضو کے احکامات کیا تھے، غسل کے احکامات کیا تھے، صدقہ کس کو دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ تمام نصاب جو 23 سال میں نبی نے مرتب کیا تھا، جو آنے والے اس پہلے دور میں آگے منتقل ہونا تھا، وہ ہوا ہی نہیں۔ تو اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ پھر یہ جو ہمارے پاس اتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ کیسے پہنچ گئی ہیں؟ حضور یہی تو میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جن کتابوں سے آج ہمیں کہا جا رہا ہے یہاں سے علی ثابت کریں، ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا، ہم نے تو کہیں ماتم نہیں لکھا، ہماری کتاب میں تو کہیں نہیں لکھا کہ اہل بیت معصوم ہے، ہماری تو ہم بتاؤں تو صحیح کہ یہ تمہاری جو کتابیں ہیں یہ لکھی کہاں پر گئی ہیں؟ حدیث بیان کرنے پر پابندی، حدیث نشر کرنے پر پابندی، کیا پہلے خلیفہ کے دور میں صرف؟ نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں اور زیادہ سختی کر دی گئی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا اہل سنت کتابوں میں کہ دوسرے خلیفہ اپنے گورنر کوفہ کو جب بھیج رہے تھے تو قرظہ انصاری کو اسے بھیجتے ہوئے جب وہ مدینہ سے باہر آئے تو اسے کہتے تمہیں خبر ہے کہ میں تمہیں مدینہ سے باہر کیوں چھوڑنے آیا ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ مجھے اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں آپ کی گورنری کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا صرف یہ نہیں، میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، خبردار وہاں پر نبی کی کوئی حدیث نہ پڑھنا، نبی کی کوئی سنت ان کے سامنے بیان نہ کرنا، انہیں صرف قرآن پڑھنے دینا۔ اب جب یہ دور چل رہا تھا اور یہ ایک دور چل رہا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ کا دور آئے تو تیسرے خلیفہ کے دور میں 12 سال گزر گئے تھے کانوں کو حدیث سنے ہوئے، 12 سال گزر گئے تھے، اور وہ علی اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی تھی، امیر المومنین مسجد میں آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، علی کو گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا، فرادہ نماز پڑھنے کے لیے علی کبھی کبھار مسجد میں آ سکتے ہیں لیکن علی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کروا سکتے۔ امیر المومنین کے چند اصحاب علی کے گھر میں علی کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے، امیر المومنین گھر میں۔ اب یہ علی گھر میں ہے نہیں، یہ علی کے گھر کا دروازہ بند نہیں ہوا، یہ علم کا دروازہ بند ہو گیا، ایسا ہی کہوں نا جی، ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا، موضوع پسند ہے سرکار، دروازہ بند ہو چکا ہے اور حدیث کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، کہیں حدیث بیان نہیں ہو رہی۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں صرف یہ نہیں ہوا کہ حدیثیں بیان کرنے پر پابندی ہوئی، تیسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بنائی جانی شروع ہو گئی، قلت پڑ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو بلاؤ جو حدیثیں بنائیں، ایسی حدیث بنائیں، ایسی حدیث بنائیں کہ ان کو سونا چاندی درہم و دینار تول تول کیے جاتے تھے حدیثیں بیان کرنے میں۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، اہل سنت کے امام ہیں، امام نسائی ان کا نام ہے، اہل سنت کی 6 بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب سنن نسائی ان کی ہے، جہاں جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی، اپنے اماموں کے بارے میں پوچھ لو، چلے ہمارے امام کچھ ہو، یہ پتہ کرو میں اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی۔ امام نسائی کی موت کی وجہ کیا بنی؟ یہ امام المحدثین تھا، اسے بڑی حدیثیں یاد تھی، یہ دمشق گیا، جب یہ دمشق پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دمشق میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جا رہی، گلیوں میں لوگ اگر کسی کو بری گالی دینی ہوتی تھی تو اسے علی کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ علی جو قرآن میں عزت کے طور پہ آیا ہے شام میں گالی کے طور پہ دکھا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ تھا، اس نے دمشق کی مرکزی مسجد میں تمام شام کے علماء اور محدثین کو بلایا، اسے کہا آؤ اکٹھے ہو کے میں تم سے کوئی خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد اموی کھچا کھچ بھر گئی، مدینہ سے امام نسائی آئے ہیں، ان کا خطبہ سننا ہے۔
جب ساری مسجد بھر گئی تو یہ خواص بیٹھے ہوئے تھے، عوام نہیں بیٹھے ہوئے، علماء محدثین بیٹھے ہوئے تھے، مفتی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے منبر پہ جا کر علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. شام کے کانوں نے کبھی علی کا فضائل سنا ہی نہیں تھا. مگر یہ کس کے فضائل پڑھ رہا ہے؟ کس علی کی بات کر رہا ہے؟ اور وہ حدیث پہ حدیث رسول کی، حدیث پہ حدیث. میں نے نبی کو یہ کہتے سنا، نبی نے یہ کہا، سند کے ساتھ نبی کی حدیثیں علی کی شان میں پڑھ رہے. اگلے دن پھر لوگ آئے، انہوں نے پھر علی پڑھا. 3 دن میں انہوں نے 180 حدیثیں شام والوں کو علی کی شان میں سنا. آج بھی وہ 180 حدیثوں پر مشتمل امام نسائی کی کتاب ہے خصائل علی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. 30 دن خبر پہنچ گئی کہ یہ تو علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. تو بنی امیہ کے کرندے اور بدماش نوجوان آگے آ کے بیٹھ گئے، اسے کھڑے ہو کر، سن امام نسائی، 30 دن ہو گیا ہم تیری زبان سے سوائے علی کے کچھ نہیں سن رہے. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ یہ حقیقت ہے، میں تمہیں نسائی کی موت سنانے لگا ہوں. حاکم شام کے بارے میں کوئی حدیث سنا؟ اس کا کس کے بارے میں؟ اس کا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں. اس کا میں نے نبی سے کوئی حدیث نہیں سنا. انہوں نے کہا ہم تمہیں منبر سے نہیں اترنے دیں گے، کوئی حدیث سنا. 30 دن ہے تو ہماری مرکزی مسجد میں بیٹھ کے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اسے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر، کہا ہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. ہاں وہ حدیث تھی، باقاعدہ حدیث تھی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ، اور سند پڑھی حدیث کی. سند پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے مصطفیٰ کی یہ حدیث سنی ہے بہترین سند کے ساتھ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے، تیرا شکم کبھی سیر نہ ہو. بس اس نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اس کو زمین پر گرایا اور گرا کے اس کو اتنا مارا کہ زخمی حالت میں صرف مکہ تک پہنچا اور مکہ جا کے اس کی موت ہو گئی. یعنی کہ اپنوں میں سے بھی کوئی اگر علی پڑھتا تھا تو وہ امام ہی کیوں نہ ہو، اسے مجمع کے اندر مارا جاتا تھا. جاؤ جا کے پوچھو کہ مستدرک حاکم، جس کی کتاب بہت بڑی ہے اہل سنت کی، حاکم نیشا پوری کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ فضائل علی. آپ کے یار اس دور کے لوگ کیسی باتیں کرتے تھے، جو علی پڑھتا تھا اسے مار دیا کرتے تھے. تم 2025 میں آ جاؤ، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لو. اس دور کے مولانا طارق جمیل نے صرف مولا کا ترجمہ کیا تھا. انہیں مسجد میں نماز پڑھانے پر پابندی لگ گئی. میرے شہر فیصل آباد کے ایک مولانا اسحاق تھے، انہوں نے صرف حدیثیں پڑھی، نمازیوں نے انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا. تو آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، آج بھی وہ مجاہدین موجود ہیں. میرا سلام ان اہل سنت کو جو اپنے منہج پر رہتے ہوئے بھی علی پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماحول اتنا نجس ہو چکا تھا. اب ایک لائن یہ ہے کہ یہ پوری خلافت کا دور تیسری خلافت تک پہنچ رہا ہے اور حدیث کوئی بیان نہیں ہو رہی اور جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں. اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں، اتنی جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں کہ لوگ لائن پہ لگے ہوتے تھے کہ مجھ سے حدیث لو اور آگے سے اس کو نوازا جا رہا ہوتا. پھر ادھر دوسرا موضوع جو تھا وہ کیا ہوا کہ دوسری خلافت، کیونکہ پہلی خلافت کا دور تو شورش میں گزر گیا، جب دوسرے خلیفہ کا دور آیا تو اب یہاں پر اس واقعے کو ضرور ذہن نشین کیجئے گا، ذہنوں کو ذرا جگائیے گا اور یہ حقیقت سنیے گا. ایک شخص یمن کا یہودی مسلمان ہو کے مدینے میں آتا ہے جس کا نام ہے کعب احبار. کعب احبار ایک یہودی جو یمن سے مسلمان بنا کے اسے مدینہ منتقل کیا جاتا ہے اور مدینہ منتقل کرنے کے بعد اسے مسند علم پر بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تو قرآن کی تفسیر بیان کر. یہ جو میں بار بار تیسری مجلس میں اسرائیلی روایات کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کیا روایات ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے یہودی علماء جو حدیث سے قرآن نہیں سمجھتے تھے، توریت اور انجیل سے قرآن سمجھتے. وہ کہتے ہمیں قرآن کی دلیل نبی کی زبان سے نہیں چاہیے، ہم اس آیت کو مانیں گے جس کی تصدیق یا انجیل میں ہوگی یا زبور میں ہوگی یا توریت میں ہوگی یا تلمود میں ہوگی. اور یہ جو ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں یہ تحریف ہو چکی تھی، یہ انہوں نے بدل دی تھی. ان میں نبیوں کی عصمت نہیں تھی. ان کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کو معصوم نہیں مانا جا رہا تھا.
حضرت موسیٰ کے بارے میں تو ایسے لغویات لکھے ہوئے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں اتنا گند لکھا ہوا تھا جو ممبر سے بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں سے دین، وہی اسرائیلی روایات جب قرآن میں تفسیر بن کے آئیں تو اب یہاں بھی یہی عقیدہ جنم لے گیا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا۔ ان کی ہاں کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ مجسم ہے۔ یہی روایتیں جب مسلمانوں میں آئیں تو انہوں نے لکھا کہ شب معراج رسول کہتے کہ میں نے اللہ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا جو سونے کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ روایت اسلام میں کہاں سے آئیں؟ یہودیوں سے۔ اور یہودیوں کو مسند میں کس نے بٹھایا؟ ان نام نہاد مسلمانوں نے جو منافق بن کے اسلام کے اندر آئے تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ مذہب یہودی کی پیداوار ہے، آؤ میں بتاؤں کون کون سا مذہب یہودی کی پیداوار ہے۔ یہ کعب احبار کون تھا؟ اب آؤ سنو، کعب احبار کے جو پہلے دو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ اہل سنت کتابیں بیان کر رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حقائق پہنچ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت نوجوان بیٹھا، اس نے کل ہی علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا مجلس کے بعد۔ یہ حقائق پہنچے نسلوں تک تاکہ انہیں ہم اچھے طریقے سے دعوت دے کر حق تک پہنچائیں۔ کعب احبار نے جو پہلے دو شاگرد بنائے، ان میں سے پہلے شاگرد کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بھی یہودی سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ کعب احبار کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے پہلا شاگرد جس کو باقاعدہ طور پر شاگردی سے بنایا وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ دوسرا شاگرد عمرو بن عاص کا بیٹا تھا، اور ان دونوں میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص اور ایک ابو ہریرہ مسلمانوں کی سیاستہ میں ایک کے پاس 5,500 حدیثیں ایک سے لی گئی ہیں، ایک سے 3,500 لی گئی، اور دونوں یہودی کے شاگرد ہیں جو کعب احبار سے پڑھ رہے تھے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں یہی کعب احبار جو ہے، اسے تیسرا خلیفہ بٹھا کے کہتا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دیکھنا تاریخ کا ظلم دیکھنا، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کعب احبار کو بلایا تیسرے خلیفہ نے، اپنے تخت کے قریب اسے بہترین کرسی پہ بٹھایا، اور کرسی پہ بٹھا کے کہنے لگا کعب احبار سے کہ تم سے ایک شرعی مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اپنی کچھ دولت دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا صدقہ اور زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ باقاعدگی سے نکالتا تھا، اب اس کے مال سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کعب احبار نے دربار میں یہ مسئلہ بتایا، ابو ذر غفاری چیخ مار کے اٹھا، اور ابو ذر غفاری نے پتھر اٹھایا اس طرف، اے یہودن کے بیٹے، تو بتائے گا اسلام کیا ہے؟ اے یہودیہ ماں کے بیٹے، تو بتائے گا قرآن کیا ہے؟ خبردار قرآن کی غلط تشریح نہ کر۔ حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن کی تشریح کرنی شروع کر دی، اور کعب احبار کرسی میں بیٹھا رہا، اور جس کو نبی نے کہا تھا کہ زمین اور آسمان پہ اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اسے دھکے مار کے دربار سے نکال دیا۔ جاؤ، یہ میرا پیغام جہاں جہاں میرے اہل سنت بھائی ہیں ان تک پہنچاؤ کہ نبی نے فرمایا تھا کہ زمین 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، جنت 4 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ بار بار 4 کا لفظ کہا، 4 کا لفظ کہا، جن 4 صحابہ کے بارے میں رسول بار بار کہتے رہے، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی اہل سنت میری زندگی کے آخری سانس تک کوئی نوجوان اپنے علماء سے لا کے بٹھائے پہلی 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کل کا کلمہ پڑھنے والے کوئی مصر کا گورنر، کوئی کوفے کا حاکم، کوئی بیت المال میں بیٹھا ہے، کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، ان جید شخصیات کے ہوتے ہوئے ہمیں بتایا جائے ان کو کوئی عہدہ کیوں نہیں ملا؟ ابو ذر کو مدینے میں کوئی باقاعدہ عہدے پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ سلمان کو کسی جگہ کا مشیر بنا کے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اسلامی لشکر پہلے خلیفہ کا دور تو نہیں، دوسرے خلیفہ کے دور میں باقاعدہ گئے، ایران تک لشکر گئے، روم تک لشکر گئے، کسی لشکر کی سربراہی علی نے کیوں نہیں کی؟ خاندان بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں گیا۔ کیا یہ لڑنا بھول گئے تھے؟ کیا اب انہیں تلوار چلانی نہیں آتی تھی؟ کیا اب ابو ذر سچا نہیں رہا؟ کیا سلمان من اہل بیت نہیں رہا؟ پھر دونوں میں سے بریڈ فوڈ والوں ایک بات ہے، یا وہ 4 اس اہل نہیں تھے یا پھر حکومت اس اہل نہیں تھی۔